آج جمعہ کا دن ہے. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آج دعاؤں کی قبولیت کا دن بھی ہے. اللہ ہم سب کی تمام نیک اور جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو. خدا تو بھیجے ہے صلو وسلموں کا خطاب، تم ایسے بیٹھے ہو کیوں بے خبر درود پڑھو. رہو گے حفظ الہی میں رات دن محفوظ، رسول پاک پہ شام و سحر درود پڑھو. اور جمعہ کا دن یہ تو خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے. ایک حدیث ہم کوشش کرتے ہیں ہر جمعے کو سنتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جمعے کے دن تو اسپیشلی آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے. ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جمعے کو جب حاضری ہوتی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں یا کوئی ایک آیت ہم سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور اس سے لیسن لینے کی، سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی آج جو آیت ہم نے سننی ہے آیت نمبر 100 ہے، سورہ بقرہ ہے اور پارہ نمبر 1 ہے. اللہ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں. اب اس آیت کریمہ کا آسان مفہوم یہ ہے کہ کیا بنی اسرائیل کی یہی عادت ہو گئی ہے کہ جب کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس عہد کو پس پش ڈال دیتا ہے، اس عہد کو توڑ دیتا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اس لیے عہد کو توڑنا گناہ بھی نہیں سمجھتے. اگر یہ تورات کو مانتے ہوتے تو کم از کم عہد کو ضرور نبھاتے. اب پیارے اسلامی بھائیوں، وعدے اور عہد اس میں ذرا فرق سمجھ لیجئے گا. وعدہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ شرائط وغیرہ مقرر نہیں ہوتی، اور عہد وہ ہوتا ہے جس میں شرائط بھی رکھی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں کل آپ سے ملوں گا، یہ وعدہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی شرط نہیں ہے. مگر عہد یہ ہے کہ اگر آپ آئیں گے تو میں بھی آؤں گا. اس میں شرط ہو گئی کہ آپ یہ کریں گے تو میں یہ کر لوں گا. تو یہ عہد ہے اور وعدہ دونوں ہی بڑے اہم ہیں اور دونوں توڑنے کے لیے نہیں ہوتے. اب بنی اسرائیل نے 2 وعدے کیے تھے، 2 عہد کیے تھے، ایک اللہ سے، ایک اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب کیا ہوا؟ پہلا وعدہ جو اللہ نے ان سے تورات میں دیا تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی آئیں گے تو تم ان پر ایمان لے آؤ گے. اچھا سبحان، تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں بلندی عطا فرمائے گا. انہوں نے عہد لیا مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہ ایمان نہیں لائے. قرآن کہتا ہے اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. اللہ نے وعدہ فرمایا تھا مگر ان بدبختوں نے اس عہد کو توڑ دیا. اچھا اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا وعدہ کیا تھا کہ جب نبی پاک مکے سے مدینے پہنچ گئے تو یہودی وہاں جو رہتے تھے انہوں نے وعدہ کیا، عہد کیا، تحریری معاہدہ ہوا، شرائط طے ہوئیں، کنڈیشنز طے ہوئیں. ایک شرط یہ تھی کہ جب باہر سے کوئی دشمن مدینے پر حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہودی مل کر ڈیفینڈ کریں گے، اس کا جواب دیں گے. مگر ان بدبختوں نے عہد توڑا. غزوہ احزاب کے موقع پر خود قریش کے لوگوں کے ساتھ مل کر، مشرکوں کے ساتھ مل کر یہودیوں نے مدینے پہ حملہ کر دیا. اللہ اکبر. تو اب قرآن نے یہی کہا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عہد توڑ دیتے ہیں، عہد کی پرواہ نہیں کرتے. اب یاد رہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اس پورے واقعے میں درس کیا ہے. یہ پتہ چلا کہ عہد توڑنا یہ بے ایمانوں کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. مسلمان وعدہ نہیں توڑتا،
مسلمان عہد نہیں توڑتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں, وہ جو عہد نہیں نبھاتا اس کا کوئی دین نہیں. اب غور کریں, میں اور آپ کیا کہتے ہیں, بھائی میں پکا مسلمان. نبی پاک تو فرما رہے ایمان ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے. ادھر تو ڈر لگتا ہے کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز رکھوانے میں کہ پتہ نہیں ٹائم پہ واپس ملے گی کہ نہیں, قرضہ دے رہا ہوں واپس آئے گا کہ نہیں ہے, سودا کر رہا ہوں پتہ نہیں چیز واپس, یہ میرے پیسے ملیں گے نہیں. کوئی وعدہ پورا نہیں کر رہا, کوئی امانت پوری نہیں کر رہا. سوچئے, فرمایا دوبارہ سنیں, اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں, اور وہ جو عہد نہیں نبھاتا اس کا کوئی دین نہیں. بلکہ ایک جگہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے 4 نشانیاں بیان کی منافق کی. اب دیکھیں نا, اللہ نہ کرے کوئی کسی کو کہے تم منافق ہو, کتنا غصہ آئے گا, مجھے مسلمان کو منافق کہہ رہے ہو. سرکار دو عالم علیہ السلام نے نشانیاں بتا دی یہ منافق کی. اب سنیے ذرا حدیث پاک, اور اس حدیث پاک سے اللہ کرے کہ ہم سارے سبق حاصل کریں. اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. اللہ اکبر, کیا حدیث ہے؟ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 عادتیں جس میں ہیں وہ پکا منافق ہے. خالصا کا لفظ یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ 4 عادتیں اللہ نہ کرے اگر ہم میں ہیں تو آج توبہ کر کے کھڑے ہونا ہے, اپنی ان عادتوں سے جان چھڑا لو. اب آگے فرمایا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها. فآقا فرماتے ہیں اور جس میں ان عادتوں میں سے کوئی ایک عادت ہو تو اس میں وہ منافقت کی عادت ہے, یہاں تک کہ اس عادت کو چھوڑ دے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 4 پوری ہوں گی تو ہی منافق ہوگا, ایک بھی ہے تو وہ عادت منافقت کی عادت ہے, اب اسے چھوڑ دے. اب وہ 4 عادتیں غور سے سنیں. نبی پاک فرماتے اذا اؤتمن خانا, جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے وہ خیانت کرے. واذا حدث کذب, جب بات کرے بولے تو جھوٹ بولے. پھر فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, جب وعدہ کرے تو اسے توڑ دے, عہد کرے تو توڑ دے. پھر فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, فرمایا جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی بکے. اللہ اکبر, بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ 4 باتیں چیک کر لیں اپنے اندر. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, اللہ کرے کہ ہم میں کسی میں بھی یہ عادت نہ ہو, لیکن اگر کسی میں ہے تو زندگی میں توبہ کرنی ہے نا, قیامت کے دن مارے جائیں گے. دوبارہ سنیں, فرمایا اذا اؤتمن خانا, امانت رکھوائی جائے خیانت کرے. آج کاروباری لوگ سوچ لیں یار اس کے پیسے آ گئے ہیں نا, اس کو پتہ نہیں, چلو چھوڑو نا, کوئی ڈنڈی مار رہا ہے. سودا بیچارہ وہ مسلمان سمجھ کر آپ سے سودا لے رہے ہیں, آپ سودے میں ڈنڈی مار رہے ہیں, آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, آپ اس کو جناب کپڑا کم دے رہے ہیں, اس کو سودا کم دے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے, میں نہیں کہتا کہ یقیناً بڑے پیسوں والے بھی بےمانی کرتے ہیں. ادھر بعض اوقات تو ٹھیلے والا بےمانی کر رہا ہے, سبزی والا بےمانی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ ان پیسوں کو کیا کرو گے؟ تھوڑا سا وزن کم زیادہ کر کے یہی پیسے بیماریوں میں چلے جائیں گے, یہی پیسے آفتوں میں چلے جائیں گے, اور عذاب آخرت کا پھر کھڑا ہے. اور کیجیے. بہت پہلے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک بندہ ٹھیلے والا, صبح صبح کوئی صاحب فجر پڑھ کے جا رہے تھے, دیکھا ٹھیلے والا رو رہا ہے. تو کیوں رو رہے بھائی, کیا ہو گیا؟ کہ میں روزانہ ٹھیلا لگاتا ہوں, روزانہ سبزی یا فروٹ بیچتا ہوں, اور اسی سے بچوں کے پیسے لے کے جاتا ہوں. آج سبزی منڈی سے 2 پیٹیاں لے کر آیا, 2-5 ہزار روپے روز کے لگاتا ہوں. اوپر سارا فروٹ اچھا تھا, جب کھولا تو اندر سارا گندا تھا. اب میں آج کا دن کیسے گزاروں گا اور اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ اس بندے نے جس نے یہ بےمانی کی, کسی کی پوری دن کی سمجھ لینا کہ کھانے پینے کو برباد کر دیا. اچھا, پھر اسی طرح بعض اوقات ٹھیلے والے بےمانی کر رہے ہوتے. ہر وہ بندہ جو مجھے سن رہا ہے یا بعد میں سنے, غور کر لے کہ یہ ملاوٹ, یہ دھوکہ, یہ امانت میں خیانت, یہ بربادی ہے. اس سے امیر نہیں ہو جاؤ گے. اچھا, امیر ہو بھی گئے تو یہ پیسہ کس کام کا جو حرام کا ہے؟ کوئی کسی کے قرضے دبا کے بیٹھا ہے, کوئی کسی کی زمین دبا کے بیٹھا ہے, کوئی کسی کی فائل دبا کے بیٹھا ہے. اچھا, ایسی امانت میں خیانت ہے. بھائی اگر کسی والد کا انتقال ہو گیا اور کوئی بچہ نابالغ ہے, یتیم ہے, تو اب بھائی بہنوں پر اس یتیم بچے کا مال سنبھالنا, اسے پہنچانا امانت ہے. حق کھا جاتے ہیں, بہنوں کا حق نہیں دیتے وراثت میں. کدھر جاؤ گے یار؟ یہ منافقت کی نشانی ہے. آگے نبی پاک نے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, جب بات کرے جھوٹ بولے. سچ بتائیں یہ کتنا عام ہو گیا ہے, اتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے. اچھا, مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ہے, خامہ خائی بھی جھوٹ بولنا ہے, کوئی فائدہ نہیں, پھر بھی جھوٹ بولنا ہے. فائدے کے لیے بھی نہیں بول سکتے, ورنہ ویسے بھی بولنا ہے. یعنی پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا, یہ بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں,
تو کبھی کبھی کوئی بندہ جھوٹ بولتا تھا، لوگ کہتے ہیں یار جھوٹ بول دیا اس نے. اب تو ایسا لگتا ہے بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یار سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. ہر چیز کا غلط ڈیفینیشن، ہر چیز کی پراپر جواب ہی نہیں دینا ہے. کدھر رہتے ہو، علاقہ غلط بتانا ہے. کام کیا کرتے ہو، کام غلط بتانا ہے. آفس میں جاب کر رہے ہیں تو جناب لیٹ آ رہے ہیں تو جھوٹ بول دیا. ٹریفک میں پھنس گیا تھا تو گھر میں بیماری تھی. کیا کرو گے یار، اتنا جھوٹ. مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، یہ منافقت کی نشانی ہے. آگے فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے، عہد کرے، توڑ دے عہد کو. آپ فکر ہی نہ کریں حضرت، بس کل مل رہے ہیں، پرسوں آپ کا کام ہو جائے گا. ارے اللہ کی قسم، لوگوں کا تقیہ کلام قسمیں بن گیا. اب لوگوں کو لوگوں کی قسموں پر یقین نہیں ہے. یار یہ قرآن کی قسم بھی کھائے نا، اس کی بات مت ماننا. ایسا حال ہو گیا یار. مسلمان تو کہہ دے پتھر کی لکیر. مسلمان کا وعدہ 100%، مسلمان کا وعدہ پورا نہیں ہوگا تو کس کا وعدہ پورا ہوگا؟ میں آپ کو آگے واقعہ سناؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے نبی پاک نے کیسے کیسے عہدوں کو پورا کیا ہے. اور آج تو دیر ہی نہیں لگتی قسمیں کھا کے، وعدے کر کے. یہ کاروباری لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بس آپ پرسوں آ جائیں، کل آ جائیں، پرسوں وہ دھکے کھلائی جا رہے ہیں. یہ منافقت کی نشانی ہے. اور آگے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کرے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو گالی نکالتا ہے. یہ بھی ایسی برائی عام ہو گئی ہے. کبھی کبھی تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ 5 وقت کا نمازی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ سجدے کا نشان ہے، اور یہ گالیاں دے رہا ہے. جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ. نہیں، یہ منافقت کی نشانی ہے. اور اس کی وجہ بتاتا ہوں بندہ گالیاں کیوں دیتا ہے. اندر اس کے گند بھرا ہوا ہے. جس کے اندر صاف ہونا، اس کا باہر بھی صاف ہی نکلتا ہے. میں نے کئی بار بیان میں یہ مثال دی ہے. آپ کسی برتن میں دودھ لے کے جا رہے ہیں، اس کو ٹھوکر لگے گی تو کیا گرے گا؟ بتائیے، دودھ ہی گرے گا نا، کیونکہ برتن میں کیا ہے؟ دودھ ہے. ٹھیک ہے، اب کسی آپ کچرے کا ڈبہ اٹھا کے جا رہے ہیں، ڈسٹ بن لے کے جا رہے ہیں کہیں پھینکنے کے لیے، دھکا لگ گیا تو کیا گرے گا؟ کچرا گرے گا. سمپل از دیٹ. جب بھی دھکا لگتا ہے نا، جھٹکا لگتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اندر سے وہی نکلتا ہے جو اندر بھرا ہوا ہوتا ہے. شریف آدمی کے منہ سے گالی نہیں نکل سکتی. اس نے گالیاں سنی ہی نہیں ہے، اس کی عادت ہی نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی مس بیہیو بھی ہو جائے، وہ بات کرے گا آپ سے، یار ایسا مت کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ زیادتی کر رہے ہیں. وہ گالی تو نہیں نکال سکتا نا. لیکن بعض اوقات ایسا اندر کا باہر آتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ وہی آدمی ہے جو اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، اتنی پیاری باتیں کرتا ہے، اور اب غصے میں یہ حالم. نہیں، ہم سب کو، مجھ سمیت، یہ چاروں عادتیں غور کر لیں، کیونکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جس میں یہ چاروں عادتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور ایک بھی ہے تو یہ منافقت کی علامت ہے. اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے. پلیز ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکلیے گا. اچھا، جو عہد توڑتے ہیں نا، آج چونکہ ہمارا ٹاپک وعدہ ہے، عہد ہے، قرآن مجید فرقان حمید ان کے بارے میں فرماتا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. فرمایا ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وعدہ توڑنے والے، عہد توڑنے والے، یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، دردناک عذاب ہے. اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا. تو مسلمان وعدہ کرے تو ایٹ اینی کاسٹ 100% اس سے پورا کرنے کی نیت ہو، پھر اللہ غیب سے بھی مدد فرماتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا اولئک لہم اللعنہ، اور ان کے لیے لعنت ہی ہے. اب میں کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ہم کیسے وعدے کر رہے تھے اور پھر پورا نہیں کرتے. مثال کے طور پہ اپنی فطرت کا یہ حصہ بنا لیں کہ جب میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے نا، اب میں نے پورا کرنا ہے. ہاں، شریعت کے دائرے میں رہ کر وعدہ ضرور نبھانا ہے. کسی کا قرض لوٹانا ہے، آپ نے قرض لیا، وعدہ کیا 1 مہینے میں دوں گا، اب کچھ بھی ہو جائے آپ اس کا قرض لوٹائیں. اچھا نہیں لوٹا سکتے، انسان ہے تو بھاگ نہ جائیں، چھپ نہ جائیں، اس سے بات کریں، اس کے پاس پہلے چلے جائیں. بھائی 30 دن کے لیے مانگا تھا، 28ویں دن پہنچے اس کے پاس، اس سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی وعدہ تھا، میں آ گیا ہوں، یہ پورے نہیں ہو سکے، تھوڑے لے لو اور تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دو. وہ کیوں نہیں دے گا ٹائم؟ ہم فون ہی نہیں اٹھاتے، وہ اگلا پریشان ہو جاتا ہے، میرے پیسے ہی کہاں گئے، بندہ ہی غائب ہو گیا، اب وہ دھکے کھا رہا ہے ہمارے گھر کے. یار یہ تو زیادتی ہے نا، آپ نے وعدہ کیا، اس نے احسان کیا آپ کے ساتھ، اور اب آپ اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ سارے کاروباری لوگ سوچیں کہ اچھا بعض کاروباری لوگوں کے ذہنوں میں، مائنڈ میں ہوتا ہے کہ 30 دن کے لیے ادھار لوں گا، 2 مہینے میں واپس دوں گا، اور اس 30 دن میں کوئی اور کام کر لوں گا. آپ کا پہلے ہی ذہن یہ تھا، آپ نے غلط بیانی کر رہی ہے، یہ حرام. آپ نے اس بیچارے سے ریٹ 30 دن کا لیا،
اور پیسے دینے 3 مہینے میں. اس کا تو جو نفع مرنا تھا مر گیا, اس کا بزنس ڈسٹرب ہونا تھا ہو گیا, آپ دونوں کا جھگڑا الگ ہوا, وعدہ خلافی الگ ہوئی. کیا کرنا ہے ایسا؟ اور کیا دوبارہ وہ آپ سے ساتھ کام کرے گا؟ آپ نے اپنی ساکھ بھی برباد کر دی. دنیا میں یاد رکھیں, جو زبان کا پکا ہے, وعدے پورے کرتا ہے, وہ کاروبار میں ترقی کرتا ہے, اس کو معاشرے میں عزت ملتی ہے, اس کو خاندان میں عزت ملتی ہے. وہ وعدات کرتا ہے میں آؤں گا, ٹائم پہ پہنچتا ہے, اس کی پورے معاشرے میں عزت ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں ٹائم بتاتے ہیں میں آ جاؤں گا, آتے ہی نہیں ہے, بندہ انتظار کرتا رہ جاتا ہے. 1 بار ہوگا, 2 بار ہوگا, پھر کوئی آپ کی بات پر اعتبار نہیں کرے گا. بندے کی عزت ہی اس کی ہوتی ہے کہ یار اس نے کہہ دیا نا, بس آپ بے فکر ہو جاؤ, ابھی کام ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے مرد, یہ ہوتا ہے مسلمان, یہ ہے اسلام. آگے چلیں. کسی کا اسی طرح آپ نے ملنے کا وعدہ کیا ہے, ضرور ٹائم پہ پہنچے. نہیں پہنچ سکتے, اس کو انتظار نہ کرائیں, پہلے بتا دیں میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں. فون ہے نا, رابطہ کر لیں. کوئی مجبوری ہو جاتی ہے انسان سے, بتاتے تک نہیں ہے, اگلا انتظار کر رہا ہے. نہیں, یہ درست طریقہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح نیک کاموں کے بھی لوگ وعدے کر لیتے ہیں, بھائی فکر نہ کریں میں اجتماع میں آؤں گا, یا میں فلاں جگہ پر ڈونیشن کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں, قافلے کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں. کسی بھی چیز کا آپ نے وعدہ کیا, آپ پوری کوشش کریں کہ وہ وعدہ نبھائیں. اسی میں آپ کی عزت ہے, اسی میں آپ کو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. اچھا, جب آپ وعدہ نبھاتے ہیں نا تو اس کے بہت زبردست فائدے بھی ہیں. اب کچھ فائدے سنیے گا, آپ کو شاید ابھی اندازہ نہیں ہوگا, لیکن جب آپ فائدے اور نقصان سنیں گے تو آپ کو لگے گا ہاں یار یہ تو ہوتا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو اطمینان ملے گا. آپ نے کسی سے وعدہ کیا, آپ ٹائم پہ پہنچ گئے, آپ نے وقت پہ پیسے دے دیے, آپ نے وقت پہ بات پوری کر لی, آپ کو اطمینان قلب ملے گا. سب سے بڑی چیز تو ہے ہی سکون نا. اچھا, پھر اب عہد نبھانے والے کی طبیعت میں نظم و ضبط, ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہے میری دن کا شیڈیول یہ ہے, میں نے فلاں سے یہ وعدہ کیا ہے. وہ ڈسپلن کے ساتھ لائف گزارتا ہے. پھر اس کے ساتھ اعتماد لوگوں میں بڑھتا ہے, لوگوں میں جناب بھروسہ بڑھتا ہے, احساس ذمہ داری نصیب ہوتا ہے, معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے, معاشرے میں اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے, دوستی میں, کاروبار میں انسان کو ترقی ملنا شروع ہو جاتی ہے, لوگ اعتماد کرتے ہیں. اس کے اگینسٹ جو وعدہ توڑنے کا عادی ہوتا ہے نا, وہ پہلے تو سب سے پہلے نقصان اس کو یہ ہوتا ہے, خود ہی بے چین ہوتا ہے. اس کو بے چینی رہتی ہے, یار اس کو بھی وعدہ کیا تھا, کیونکہ لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں, وہ جواب نہیں دے رہا, پریشان ہو رہا ہے نا. پریشانی خود ہی پالی ہے, کیوں کیا وعدہ بھائی, اب بھگتو. تو خود ہی بے چینی, اچھا لوگوں میں اعتماد ختم ہو جائے گا, لوگ اب بات نہیں مانیں گے. ایسا بندہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بعض اوقات اپنا پرسپشن ایسا بنا دیتے ہیں کہ اب وہ ٹھیک بھی ہو گئے نا, لوگ ان کی بات نہیں مانتے, انہیں کوئی ادھار نہیں دیتا, ان سے کاروبار نہیں کرتا. یہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, میں ایسے 20 لوگوں کو جانتا ہوں جو اربوں پتی ہیں, انہیں 1000 روپے کا کوئی ادھار نہیں دیتا. اربوں پتی ہیں خود, اور ایسے بیچارے غریب ہیں, موٹر سائیکل پر آتے لوگ کروڑوں روپے کا ادھار دیتے ہیں. کیا فرق ہے؟ اس موٹر سائیکل پر آنے والے نے کروڑوں روپے کا اعتماد کمایا ہے, اس نے بھروسہ کمایا ہے, اور اس نے ہر بار جھوٹ بول کر, ہر بار وعدے توڑ کر, بنگلے میں رہتا ہے, بڑی گاڑی میں آتا ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی پیسے پہلے دو گے پھر کاروبار ہوگا, آپ کو ادھار نہیں دے سکتا میں. بیکار ہے یار ایسی زندگی. یعنی آپ نے اپنے اعتماد کا بیڑا غرق کر دیا ہے. انسان کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے تو یہ نہیں آئے گا ٹائم پہ, اس کا تو کام ہی ہے یہ جھوٹ بولتا ہے. آپ نے اپنے اعتماد کو دوستوں میں ختم کر دیا صرف وعدہ توڑ کر. مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ توڑنے پر ایک اور بڑا خطرناک جو کہنا رزلٹ بیان فرمایا. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں ما نقض قوم العہد الا کان القتل بینہم. جب کوئی قوم عہد توڑنے کی عادت بنا لیتی ہے تو ان میں قتل عام ہو جاتا ہے. یہ اس کی نحوست ہے. اب بتائیں وعدہ پورے کتنے لوگ کرتے ہیں یہاں پر, اور آج ہمارے معاشرے میں کتنا قتل و غارت گری عام ہے. تو یہ بعض اوقات کچھ 1 گناہ 2 گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں کہ جناب معاشرے میں بہت دیگر بڑی برائیاں پھیل جاتی ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. قرآن سمجھا رہا ہے, وعدہ توڑنے والے غور سے سنیں, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا, اور عہد پورا کرو, بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ عام چیز نہیں ہے, قیامت کے دن اس بارے میں سوال ہوگا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں مختصر 2 واقعے آپ کو بیان کر دیتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے عہد کو پورا فرمایا. اللہ اکبر. صلح حدیبیہ جب ہوئی نا, تو صلح حدیبیہ میں ایک عجیب سی شرط یہ بھی تھی, ظاہر اب یہ فائنل ہو گئی تھی, نبی پاک اور سب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا. یہ الگ بحث ہے کہ مسلمانوں نے یہ شرطیں کیوں مانی. ایک بظاہر تو یہ شرطیں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بیک فٹ پر جا رہے ہیں, مگر اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا تھا کہ یہ فتح مبین ہے اور آگے ایک بڑی فتح منتظر ہے. بہرحال اس میں ایک شرط یہ تھی
کہ اگر مکے سے کوئی بندہ ہجرت کر کے مدینے آ جائے گا تو مسلمان اسے واپس لوٹائیں گے، مکے والوں کے حوالے کریں گے۔ اب بڑے مظالم تھے مکے والے، بڑا مارتے تھے مسلمانوں کو۔ تو ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ، یہ چھپتے چھپاتے مکے والوں سے بچتے ہوئے مدینے پہنچ گئے۔ اچھا، ان کو تو ایسا لگا کہ میری جان چھوٹی، اب میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بصیر سے فرمایا کہ ہمارا قریش کے ساتھ معاہدہ ہے، اے ابو بصیر تم واپس لوٹ جاؤ۔ کہتے حضور آپ مجھے مشرکوں کے پاس بھیج رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں مجھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بصیر تم جانتے ہو ہمارے دین میں بد عہدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کانٹریکٹ ہوا تھا نا، وعدہ ہوا تھا، کنڈیشنز تھے، تم واپس لوٹ جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی راہ نکال دے گا۔ کہتے حضور آپ مجھے واپس مکے بھیج رہے ہیں، واپس ان کے پاس بھیج رہے ہیں، مار رہے ہیں مجھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بصیر ہمارے دین میں بد عہدی کی گنجائش نہیں، تم واپس لوٹ جاؤ۔ اچھا نبی پاک ہیں کون؟ دل کیسا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ عہدے داران کے لیے بھی درس ہے، یہ جناب ہم سب مسلمانوں کے لیے درس ہے کہ جب جس موقع پر جس لیول کا معاہدہ کریں، آپ بزنس میں معاہدے کرتے ہوں گے، کانٹریکٹ کرتے ہوں گے، کسی کمپنی سے بات کرتے ہوں گے، لوگ غیر مسلم کمپنیوں سے معاہدے کرتے ہیں پھر جاتے ہیں، کیا تاثر جاتا ہوگا یار کہ یہ ہیں مسلمان کہ لکھتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ میرے آقا نے غیر مسلموں سے وعدہ نبھایا کہ اپنے صحابی کو واپس لوٹا دیا کہ نہیں عہد یہ ہے، اور اللہ سے عہد کیا کریں اس کو کیسے پورا کرنا ہے۔ آخری بات، اے ہائے ہائے کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک نیک شخص تھا، بڑا نیک نمازی تھا، غریب بہت تھا۔ نماز عشاء فارغ ہو کر جب گھر پہ آیا تو پتہ چلا بچے سو گئے ہیں۔ اپنی زوجہ سے پوچھا کہ بچوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو کہا بچوں کو کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں، رو رہے تھے، میں نے بہلا پھسلا کے بھوکا ہی سلا دیا ہے۔ کہ نماز تو پڑھانی چاہیے تھی، کہ نماز پڑھاتی تو اور روتے، بھوکے تھے۔ میں نے کہا کم از کم کھانا گھر میں نہیں ہے تو بھوکے سو جائیں، کہ نہیں اٹھاؤ انہیں نماز پڑھانی ہے۔ تو کہتی ہے با کہ اگر میں نے اس کو اٹھایا، ان کو بچوں کو اٹھایا تو ان کو پھر بھوک ستائے گی، کھانا کدھر سے لاؤں گی؟ کیا کمال کا اس بندے نے جواب دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا کام انہیں روٹی دینا نہیں ہے، میرا کام نماز پڑھانا ہے۔ میرا کام میں کروں گا، جس کا کام رزق دینا ہے وہ اس کا کام ہے۔ ان کو اٹھاؤ، ان کو نماز پڑھاؤ، مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں بچوں کو نماز پڑھاؤں۔ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کو جگایا گیا، نماز کے لیے بچوں کو کھڑا کیا، ابھی سلام نہیں پھیرا تھا، دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک شخص باہر کھانے کی ٹرے لے کر کھڑا ہوا ہے کہ آپ کے لیے کھانا بھیجا گیا ہے۔ بچے نماز کے بعد پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، رزق کا وعدہ رب کا ہے، مغفرت کی کوشش میں نے کرنی ہے، نماز میں نے پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو پڑھانی ہے۔ ہم بچوں کو دنیا کی ساری تعلیمات دلواتے ہیں، میں نہیں کہتا دنیا کی تعلیم نہ دلائیں، اگر شریعت کے دائرے میں دلائیں، مگر اپنے بچوں کو دین بھی تو سکھائیں نا۔ ہم صرف دنیا میں اپنے بچوں کو پیسے کمانے کا طریقہ بتاتے ہیں، بھائی پیسے کمانا کا سکھاؤ گے، سخاوت کون سکھائے گا؟ زکوٰۃ کے مسائل کون بتائے گا؟ لوگ بچوں کو مالدار چھوڑ کر جاتے ہیں مگر دین نہیں سکھاتے، وہی بچہ اس مال سے حرام کام کر کے ماں باپ کے لیے عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ پیرامیٹر چینج کیجئے۔ مجھ پر اور آپ پر بھی جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رزق کا رب نے وعدہ کیا ہے، وہ ڈھونڈ کر پہنچے گا۔ اور بالکل ایسے ہی آپ نے دیکھا کہ بندہ کہتا ہے میں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے مجھے وہ وعدہ نبھانا ہے، نماز پڑھانا میری ذمہ داری ہے، کھانا کھلانا میری ذمہ داری نہیں، وہ اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے پھر اللہ غیب سے دروازے کھول دیتا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، اور وعدہ نہیں توڑنا۔ اچھا اللہ سے وعدہ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی صاحب کبھی کبھی اچانک مسجد میں نظر آتے ہیں نا، سر پہ ٹوپی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، یار خیریت تو ہے؟ آپ مسجد میں، وہ اصل میں ابو بیمار ہو گئے تھے، بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، اس لیے میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، دعائیں کرنا شروع کر دیں، بہت اچھی بات ہے، مگر تھوڑے دنوں میں تو بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ ابو ٹھیک ہو گئے؟ یعنی اللہ سے دوستی بھی ہے تو مطلب کے لیے ہے۔ اچھا بعض اوقات جب مشکل میں ہوتے ہیں نا، اللہ سے بڑے وعدے کہ یا اللہ یہ کام ہو جائے میں بس نمازی بن جاؤں گا، یہ کام ہو جائے میں اتنے روزے رکھوں گا، یہ کام ہو جائے میں اتنا چندہ دے دوں گا، یہ کام ہو جائے میں غریب کی مدد کروں گا، کام ہو گیا پھر بندہ اللہ کے وعدے بھی بھول جاتا ہے۔ یہ تو حرام ہے، رب سے کیے ہوئے وعدے آپ نہیں پورے کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ بھائی ساری نعمتیں دینی تو رب نے، رب ہمارے وعدوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ نے وعدہ کر لیا تو پھر وہ ایک چٹکلا ہے نا، ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ کہیں جو ہے وہ سمندر میں کہیں پھنس گیا، کسی دیگ میں بیٹھا تھا، پانی میں چلی گئی کسی طرح سے سمجھ لیں، اب وہ بڑی بڑی لہریں، وہ دعائیں کر رہا ہے یا اللہ مجھے جو ہے وہ اس سمندر کی اس مشکل سے نکال دے، میں 100 دیگیں غریبوں کو کھلاؤں گا۔ اللہ کی رحمت سے وہ دیگ آہستہ آہستہ جس میں وہ پھنسا ہوا تھا کنارے کی طرف آنے لگی، پھر حساب کیا 100 دیگیں تو 5 لاکھ کی بنیں گی، تو یا اللہ اب تو 2.5 لاکھ میں 50 دیگیں دوں گا۔ اب کنارے کے قریب آ گیا، اب تھوڑا سا اور پانی اس کو کنارے کی طرف لانے لگا، سوچنے لگا 50 دیگیں بھی 2-2.5 لاکھ کی ہوں گی،
کہتے یا اللہ اب 10 دے کے دوں گا اگر میں اس سے بچ گیا تو. تو واپس ریلا آیا اور واپس پانی میں لے کے چلا گیا اس کو. تو اب آپ اللہ سے بھی اس طرح کی جو ہے وہ سودے کریں گے. ارے اللہ کے بندو، آپ نے اگر کوئی نیکی کی نیت کی ہے تو کر ڈالیں، اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا. نمازوں کی نیتیں کرتے ہیں، نفل کی نیت کرتے ہیں، روزوں کی نیت کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، کام ہو جائے تو بھول جاتے ہیں. اللہ سے بھی وعدہ خلافی. تو ایسے نہ کریں. اللہ کرے کہ آج کے اس بیان کی برکت سے ہم وعدے پورے کرنے والے بن جائیں، ہم امانت دار بن جائیں، ہم سچے مسلمان بن جائیں. چلیں 1 منٹ میں ایک اور واقعہ جس میں چوٹ بہت ہے وہ سن لیں، پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک غیر مسلم تھا، عیسائی تھا، ٹھیک ہے. اس نے کسی مسلمان کے پیسے دینے تھے. مسلمان نے اس کو کہا میرے پیسے لوٹاؤ. وہ پیسے ہی نہ دے. مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے. وہ گھما رہا ہے. بڑا پریشان ہو گیا مسلمان. چلا گیا ان کے پادری کے پاس، جا کر کہتا ہے صاحب وہ میرے آپ کا بندہ ہے، آپ کے مذہب کو ماننے والا ہے، میرے پیسے نہیں دے رہا. اس پادری نے ایک پرچی لکھ کے دی مسلمان کو، جا کے اس کو دے دو. اس نے پرچی لی، جا کے اس عیسائی کو پکڑائی، اس نے فوراً پیسے نکالے، پیسے دے دیے. کہہ رہا یار میں 6 مہینے سے دھکے کھا رہا ہوں، میرے پیسے نہیں دیتے، ایک پرچی پہ پیسے دے دیے. پیسے نہیں چاہیے، پہلے بتاؤ پرچی میں کیا لکھا ہے. کہا پرچی نہیں دکھاؤں گا. کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے اس پرچی میں کیا. بولا آپ کو پیسے مل گئے نا، آپ کا کام ہو گیا، آپ جاؤ. بولا نہیں مجھے پرچی پڑھنی ہے. مسلمان تھا، اس کا بھی دماغ تھا. کہا اچھا پڑھنی ہے تو پڑھ لو. زبردستی اس نے پرچی لی. اس پرچی میں پتہ کیا لکھا تھا؟ اس پادری نے یہ لکھا تھا کیا تم مسلمان ہو گیا جو لوگوں کے پیسے نہیں دیتا. اب یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ چانٹا نہیں ہے ہمارے منہ پہ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں یہ مشہور ہو جائے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے والوں پر اسلام کی دعوت دینی تھی تو پہلے پوچھا تھا بتاؤ میں کون ہوں. وہ غیر مسلم تھے نا سارے. سب نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. غیر مسلم میرے آقا کو صادق مان رہے ہیں، امین مان رہے ہیں. میں انہی نبی کا امتی ہوں. کیا مجھے بھی لوگ صادق اور امین مانتے ہیں؟ یہ سوال ضرور اپنے آپ سے پوچھئے گا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں یہ مشہور ہوتا کہ اگر کسی مسلمان نے وعدہ کیا ہے، کسی مسلمان نے زبان دی ہے، کسی مسلمان کی پروڈکٹ پر جو لکھا ہے وہی ہوگا. یہ اسلام ان کو یہ سکھاتا ہے. مگر آج بدقسمتی سے لوگ مسلمان ملک کی، ہمارے ملک کی پروڈکٹ خریدتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ جو لکھا ہے نا وہ نہیں ہوگا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اے سچے آقا کے امتیوں سچے ہو جاؤ. اے امانت دار نبی کے امتیوں امانت دار ہو جاؤ. اے وعدہ پورے کرنے والے نبی کے ماننے والوں، آپ بھی وعدے پورے کرنے والے بن جاؤ. اللہ مجھے بھی یہ توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. آمین.